السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کاہنوں، نجومیوں، مستقبل کی بابت خبر دینے والوں، علم رمل والوں اور کینکریوں اور جو وغیرہ کے ذریعے سے جانوروں کو اڑا کر نیک شگونی یا بد شگونی لینے والوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کی بابت بتلاتے ہیں اور وہ بات سچ نکلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سچی بات ہے، اسے جن فرشتوں سے اچک لیتا ہے اور دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرشتے اللہ کے احکام لے کر بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہوتا ہے، چنانچہ شیطان چوری چھپے اسے سنتا ہے اور کاہنوں کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، کاہن، منجم اور عراف یہ تینوں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ ان سب کا کام مستقبل کی بابت خبر دینا ہے۔ کاہن کسی جن سے کوئی بات سن کر لوگوں کو بتلا دیتا تھا جو صحیح ثابت ہوتی تھی، کیونکہ شیطان اسے آسمان سے سن کر آتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جنوں اور شیطانوں کو شہاب ثاقب مارے جانے لگے، تب سے وہ باتیں سننے میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بسم ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ اثار قرائن سے بھی بعض باتوں کا اندازہ لگا کر ان کی بابت پیش گوئی کر دیتے تھے۔ ان میں سے غلط صحیح دونوں کا امکان ہوتا تھا اور اب بھی اس کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، تنجیم بھی پیش گوئی ہی کی ایک صورت ہے جس کی استعداد صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ بھی اکثر جھوٹی ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، عرافہ بھی اسباب و مقدمات کو دیکھ کر کسی واقعے یا معاملے کے مستقبل کے متعلق نشاندہی کرنے کا نام ہے۔ یہ تینوں فن آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور دیگر اسی قسم کی چیزوں سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب گویا کہانت کی قسمیں ہیں۔ علم رمل میں بھی غیب کی خبروں کی نشاندہی اور ان کی بابت پیش گوئی کی جاتی ہے۔ نمبر 4، ترکن کا مطلب ہے کہ پرندوں کو کینکری مار کر یا جو وغیرہ ڈال کر انہیں اڑا کر نیک شگونی یا بد شگونی لینا، مثلا پرندہ دائیں جانب اڑے تو نیک شگونی اور بائیں جانب اڑے تو اسے بد شگونی لینا، یہ ساری چیزیں حرام اور ممنوع ہیں۔ محض کسی بات کا اتفاقیہ طور پر صحیح نکل آنے سے ان تمام خرافات کا جواز ثابت نہیں ہو جائے گا۔ حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے کسی سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف یعنی غیبی امور کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اسے
اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس غیب کی خبریں معلوم کرنے کی نیت سے جانا اور پھر اس کی تصدیق کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض لوگ چوری کا سراغ ایسے مدیان غیب کے ذریعے سے لگواتے ہیں یا شادی اور کاروبار کی کامیابی یا ناکامی کی بابت استفسار کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ سب باتیں حرام ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایافہ تیارہ اور ترکن یعنی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے اور کہا کہ یہ ترکن کا مطلب ہے پرندے کا اڑانا، کہ وہ اڑ کر دائیں جانب جاتا ہے یا بائیں جانب۔ اگر وہ اپنی پرواز کا رخ دائیں طرف کرے تو اسے نیک فال لے، اور اگر بائیں طرف رخ کر لے تو بد فالی۔ امام ابو داؤد رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ ایافہ کے معنی لکیر کھینچنا ہے۔ جوہری نے صحاح لغت کی کتاب میں کہا ہے کہ جبت ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کے دیگر افراد پر ہوتا ہے۔ فائدہ ایافہ کے معنی لکیر کھینچنا کیے گئے ہیں۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ نجومی یا کاہن کسی شخص کے کہنے پر زمین کے نرم حصے میں نہایت تیزی سے لکیریں کھینچتا تاکہ انہیں شمار نہ کیا جا سکے، پھر دوبارہ انہیں دو دو کر کے مٹاتا۔ اگر آخر میں 2 لکیریں رہ جاتی تو اسے کامیابی کی، اور اگر ایک رہ جاتی تو اسے ناکامی کی علامت خیال کیا جاتا۔ بعض لوگوں نے اس کی اور بھی شکلیں اور صورتیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجومی کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ اس حساب سے جتنا علم نجوم زیادہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو کا علم زیادہ سیکھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائد مثال نمبر 1، اس میں علم نجوم کو جادوگری کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اسلام میں جادو کا علم سیکھنے کو کفر تک سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ نجوم و کہانت کا علم بھی اسلام کی نظر میں کتنا خطرناک ہے اور اس کا سیکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس علم نجوم سے مراد وہ علم ہے جس کی بنیاد پر مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیشگوئیاں کی جاتی ہیں، اور ان کا تعلق وہ ستاروں کی چالوں سے جوڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک علم فلک ہے جس کی روح سے سورج اور چاند کے طلوع، غروب اور زوال وغیرہ اوقات کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جائز علم ہے کیونکہ اس کی بنیاد تجربہ مشاہدہ پر ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا زمانہ جہلیت قریب ہے، ابھی نیا اس سے نکل کر آیا ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ کے اسلام کو لے آیا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کے پاس مت جانا۔ میں نے کہا، ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، چنانچہ ان کو کاموں سے نہ رکے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی لکیر کھینچتے تھے، چنانچہ جس کی لکیر اس پیغمبر کی لکیر کے اصول کے مطابق ہو وہ درست ہے۔ رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، یہ حدیث اس سے قبل باب الواز اور اقتصاد رقم 701 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔
کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے کہ آدمی کا ذہن اول اوہلے میں بدشگونی کی طرف چلا جاتا ہے، گویا یہ ایک فطری اور طبی چیز ہے جس پر کوئی گرفت نہیں، البتہ پھر اس کے مطابق اگر انسان عمل کرے تو یہ غلط اور ممنوع ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں انہی کاموں سے نہ روکے۔ نمبر 3، اس میں جس لکیر کے کھینچنے کا ذکر ہے اس سے مختلف ہے کہ جس کا ذکر پہلے گزرا۔ یہ ایک نبی کا فعل تھا جو وحی الہی کی روشنی میں کیا جاتا تھا، اس لیے وہ یقیناً صحیح تھا، لیکن اب اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں، اس لیے اب اس سے بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ جس کا خط اس کے اصول کے مطابق ہو وہ درست ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کسی کو وہ علم نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام اب بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک اس کے اصول قواعد کا علم نہ ہو تو اس کا کوئی شخص کس طرح کر سکتا ہے۔ یہ خط اللہ کا نبی کس طرح کھینچتا تھا، اس کے اصول و ضوابط کیا تھے، اس کا علم اس پیغمبر کے ساتھ ہی چلا گیا، اس لیے اب یہ بے فائدہ کام ہے۔ یہ پیغمبر کون؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت دانیال تھے اور بعض کے خیال میں حضرت ادریس علیہ السلام واللہ عالم۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کی شرینی سے منع فرمایا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، کتے کی قیمت کی ممانعت کا مطلب ہے کہ کتے کی خرید و فروخت حرام ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم عام ہے جو ہر قسم کے کتے کو شامل ہے، چاہے وہ شکاری کتا ہے یا صدایا ہوا ہے یا کھیتوں وغیرہ کی حفاظت کی غرض سے لیا گیا ہو، جن کا رکھنا جائز ہے۔ اس کے لیے کتا مطلق نجس ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ بعض علماء کے نزدیک ان کتوں کی خرید و فروخت اور ان کی قیمت جائز ہے جن کتوں کو رکھنے کی اجازت ہے، جیسے شکار اور حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتے۔ دلائل کے اعتبار سے جمہور کا قول راجح ہے کیونکہ حدیث میں مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، بدکار عورت جو کچھ کماتی ہے اسے مہر صرف اس کے ظاہری شکل کی وجہ سے کہا گیا ہے، ورنہ یہ حرام ہے، اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اسی طرح کاہن، نجومی، عراف اور جو لوگ ان کی طرح مستقبل کی خبریں بتا کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ نمبر 3، ان کی کمائی کی طرح ان کو دینا بھی حرام ہے، اس لیے جب ان کے لیے لینا جائز نہیں تو دینے والے کا دینا بھی جائز نہیں۔ بے شک بدشگونی لینے کی ممانعت کا بیان۔ اس مسئلے پر وہ حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں جو اس سے ماقبل باب میں گزر چکی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اور مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، فال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا، بخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا نہیں میں اس بات کی نفی ہے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے تندرست آدمی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یہ نفع یا نفی نہیں کے معنی میں ہے، یعنی تم کس بیماری کو اس معنی میں متعدی مت سمجھو کہ یہ خیال کرو کہ فلاں شخص فلاں کی بیماری کی وجہ سے بیمار ہوا، بلکہ جس طرح پہلا شخص اللہ کی مشیت سے بیمار ہوا، دوسرا بھی اللہ کی مشیت سے ہی بیمار ہوا۔ بعض بیماریاں تو جو متعدی سمجھی جاتی ہیں ان میں سے ان کی متعدی ہونے کا انکار نہیں، بلکہ صرف عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس میں بھی اصل چیز اللہ کی مشیت ہی کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی بیماری کو، کیونکہ اگر بیماری ہی اصل سبب ہو تو پھر ایک گھر میں متعدی مرض میں مبتلا ایک شخص کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کو اس بیماری میں مبتلا ہونا چاہیے، جبکہ واقعتاً ایسا نہیں ہوتا، صرف ایک دو شخص ہی بیمار ہوتے ہیں، سب کے سب بیمار نہیں ہوتے۔
جس کے صاف معنی یہ ہے کہ متعدی مرض میں بھی اصل سبب بیماری نہیں، اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر اور فیصلہ ہی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح بدشگونی کا معاملہ ہے، اسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اسی لیے کچھ دیکھ کر دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا بھی ہو تو اسے اہمیت دو اور نہ اس کا متقدہ پر عمل کرو، کیونکہ اس سے یہ بد اعتقادی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے کام خراب ہو گیا، جبکہ فاعل اور مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے بدشگونی لینا حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 3، اچھی بات سن کر فال لینے کو جائز قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کر لیتا ہے جو ایک مستحسن امر ہے۔ اس میں گویا اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے اور اچھی بات ہی سننی چاہیے جس سے لوگ نیک فال اخذ کریں، اور ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے لوگ کراہت محسوس کریں اور اس سے ان کے دلوں میں بدفعلی کا اندیشہ پیدا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اگر نوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی بجائے خود منوس نہیں ہے، البتہ اپنی بعض صفات کی وجہ سے بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے نوست تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جیسے گھر کا تنگ ہونا یا پڑوسی اچھے نہ ہوں، تو ایسے گھر میں انسان سکون اور راحت سے نہیں رہ سکتا، بیوی بانجھ ہو یا بد اخلاق اور بد زبان ہو یا بد کردار وغیرہ، تو ایسی بیوی بھی انسان کے لیے منوس ہے، یعنی اس سے آرام اور راحت کی بجائے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ گھوڑے سے جہاد فی سبیل اللہ کا کام نہ لیا جائے یا ویسے ہی وہ چال کا خراب ہے تو اسے مارو تب بھی وہ صحیح نہیں چلتا، اور اپنے حال پر چھوڑ دو تب بھی اپنی بے ڈب رفتار کو نہیں بدلتا، تو اس میں یہ نوست ہے کہ مالک اس سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا۔ بے شک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فائدہ، بہتر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بدشگونی نہ لی جائے، تاہم اگر دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اس کے متقدہ پر عمل نہ کیا جائے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے، اور بد فالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے، چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے جس سے بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو تو یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ڈالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرہور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بستر، پتھر، کپڑے، درہم، دینار اور تکیے وغیرہ پر جاندار کی تصویریں بنانے کی ممانعت، اسی طرح دیوار پر پردے، امامے، پگڑی اور کپڑے وغیرہ پر تصویر بنانے کی حرمت، اور تصویروں کو ضائع کرنے کا حکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی تھی ان کو زندہ کرو، ان میں روح ڈالو۔ صحیح رواہ البخاری و مسلم۔ استغفر اللہ۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ تصویر سازی بہت بڑا گناہ ہے۔
جس پر عذاب ہوگا، تاہم جو تصویریں حکومت کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہیں ہو، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈومیسائل وغیرہ میں، ان میں چونکہ انسان مجبور ہے، اس میں سے اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں، اس لیے ان پر انہیں عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ، بشرط یہ کہ انسان ان ضرورتوں سے تجاوز نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا تاکچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ چنانچہ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، چنانچہ ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت اس سے قبل باب الغضب میں گزر چکی۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تصویریں بنانا اور انہیں گھروں میں نمایاں کر کے آویزاں کرنا کبیرہ گناہ ہے، تاہم انہیں پھاڑ اور کاٹ کر ایسی چیز بنا لی جائے جو کہ قابل احترام نہ ہو اور لوگ اسے روندتے رہیں، تو تصویر والے کپڑے کا ایسا استعمال جائز ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کپڑے کے تکیے بنا لیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، چنانچہ اگر تم نے تصویر ضرور ہی بنانی ہو تو درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مصور یعنی تصویر بنانے والے نے جتنی تعداد میں تصویریں بنائی ہوں گی اس حساب سے اسے عذاب ہوگا، جتنی زیادہ تصویریں اتنا ہی زیادہ عذاب۔ اس میں شادیوں اور جلسوں وغیرہ کی ویڈیو فلمیں بنانے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ یک وقت سینکڑوں، ہزاروں اور بعض دفعہ لاکھوں آدمیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کاروبار کو حرام جانتے ہوئے محض تساہل کی وجہ سے کر رہے ہوں تو اس کی سخت اور نہایت سخت سزا ان کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی، اور اگر وہ اسے حلال سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ درا حالیہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے، تو وہ اپنے اس فعل سے کافر قرار پائیں گے اور ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 2، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے تصویر بناتے یا مجسمے تراشتے ہیں اور کیمرے کی تصویر نہیں بلکہ عکس ہے، تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا کیمرے یا ویڈیو کے ذریعے سے، وہ تصویر ہے، اس کا بنانے اور بنوانے والا نار جہنم کی وعید کا مستحق ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ البتہ قدرتی مناظر کی جیسے نہر، درخت، پہاڑ وغیرہ جن میں روح نہیں ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، روح پھونکنے کا حکم زجر و تنبیہ کے طور پر دیا جائے گا، ورنہ کون اس پر قادر ہو سکتا ہے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو سخت عذاب دیا جائے گا، اللہم احفظنا منہم، آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا چیونٹی ہی پیدا کر کے دکھائیں، ایک ذرہ یا چیونٹی ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا کسی غلے کا ایک دانہ پیدا کر دیں،
یا ایک جو ہی پیدا کر دیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں مصورین، فوٹوگرافوں اور ویڈیو سازوں کے لیے سخت وعید ہے جو صفت خالقیت میں اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے جن کی آمد سے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، ورنہ حفاظت و نگرانی پر مامور فرشتے تو ہر وقت ہی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی، حتیٰ کہ یہ انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت گراں گزرا۔ بالآخر آپ باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ملے۔ آپ نے ان سے دیر سے آنے کی شکایت کی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، چانچہ وہ گھڑی تو آ گئی لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک پلہ کتے کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتا کب اندر گھس آیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کی بابت حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے لیے بیٹھا رہا لیکن تم آئے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث سے گزشتہ حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی لا علمی میں کتے کا ایک بچہ گھس آیا تھا جو جبریل علیہ السلام کے لیے گھر کے اندر آنے میں رکاوٹ بنا رہا، لیکن آج بہت سے مسلمان محض انگریزوں کی نکالی میں بڑے شوق سے کتے پالتے اور ان کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح اکثر گھروں میں تصویریں بھی آویزاں ہیں، کسی نے آرائش کے لیے مختلف جانوروں کی تصویریں شوکسوں میں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی تصویریں سجا رکھی ہیں، کسی نے اپنے مرحوم باپ یا دادا کی تصویریں، اور کسی نے برکت کے لیے اپنے پیر یا کسی بزرگ یا کسی ننگے دڑنگ ملنگ کی تصویریں لٹکا رکھی ہیں، حالانکہ تصویریں تو رحمت و برکت سے محرومی کا سبب ہے، نہ کہ برکت کے حصول کا سبب۔ حضرت ابو حیان بن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تصویر دیکھو تو اسے مٹا ڈالو اور کوئی اونچی قبر پاؤ تو اسے برابر کر دو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، تصویریں اور ایک بالشت سے زائد اونچی قبریں یہ ان منکرات میں سے ہیں جن کو ختم کرنا اور مٹانا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایک اسلامی مملکت میں تصویر سازی کی اجازت ہوتی ہے اور نہ قبر پختہ کرنے اور انہیں ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنے کی۔ نمبر 2، برابر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں زمین کے برابر کر دو، بلکہ مطلب ہے کہ حکم شریعت کے مطابق ان کی زیادہ اونچائی ختم کر کے ایک بالشت کے برابر کر دو۔ شکار، مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں ہر روز 2 قرات گھٹ جاتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔
اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک رات کمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتا پالنے کی نیت سے باندھا تو اس کی عمل کے ثواب میں روزانہ ایک قرات کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جس نے شکار یا مویشی یا زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قرات کی کمی ہوتی رہے گی۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ شکار کے لیے اور کھیتی مویشی گائے بکری وغیرہ جانوروں اور زمین مکان وغیرہ دکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتے رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھے گا تو اس کے اجر میں روزانہ 1 یا 2 قرات کم ہوتے رہیں گے۔ حدیث میں 1 یا 2 کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ اس کی توجیہ میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قرات کہا اور پھر بعد میں اضافہ کر دیا گیا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ شہر اور دیہات کے اعتبار سے فرق ہے، شہروں میں رہنے والوں کے اجر میں 2 قرات اور اہل دیہات کے اجر میں 1 قرات کی کمی ہوگی، کیونکہ اہل دیہات کو شہریوں کے مقابلے میں کتے رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نجاست اور گندگی کے اعتبار سے کمی بیشی ہوگی، جس کے ہاں کتے کی وجہ سے گندگی زیادہ ہوگی، اس کے ثواب میں 2 قرات کی، اور جس کے ہاں گندگی کم ہوگی اس کے ثواب میں 1 قرات کی کمی ہوگی۔ نمبر 2، کتا رکھنے یا پالنے سے ثواب میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ کتے کی نجاست سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ اس کی وجہ سے آدمی کی عبادت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ آنے والے مہمانوں اور سائلوں پر بھونک کر ان کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، جس کا وبال ثواب میں کمی کی صورت میں صاحب خانہ پر پڑتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3، قرات کیا ہے؟ اس کے مختلف مفہوم میں ہے۔ ایک قرات وہ ہے جس کا ذکر نماز جنازہ کے اجر میں آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیا یہاں بھی اسی مفہوم میں ہے؟ بعض علماء نے جواب اثبات میں دیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جنازے میں اس کا ذکر اللہ کے فضل و کرم و ضمن میں آیا ہے اور یہاں عقوبت کے ضمن میں ہے، اور اللہ کا فضل اور دیگر تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، اس لیے دونوں جگہ ایک مفہوم نہیں ہے۔ اونٹ یا دیگر جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹکانے، نیز سفر میں کتے اور گھنٹی کو ساتھ رکھنے کی کراہت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا گھنٹی ہو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، کتے سے مراد وہی کتا ہے جس کے رکھنے کی اجازت نہیں، ورنہ شکاری کتا یا حفاظتی کتا ساتھ ہو تو اس کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، ورنہ انسانوں کی حفاظت پر مامور فرشتے تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 3، گھنٹی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جانور کے گردن میں لٹکا دی جائے تو حرکت کے ساتھ آواز پیدا ہوتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ شیطان کے باجے ہیں۔ رواہ مسلم۔ باجے مطلب جو موسیقی کا آلہ ہے۔ فائدہ، مزمار کی جمع ہے۔ مزمار گانے بجانے کے آلے کو کہتے ہیں، اس میں باجا، بانسری، ساز، مدراب اور گانے بجانے اور موسیقی میوزک کے دیگر آلات شامل ہیں۔ یہ سب شیطان کے باجے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج کل یہ شیطانی باجا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، علاوہ ازیں لوگوں کی فطرتیں اپنی اتنی مسخ ہو گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ جن کی روحیں شیطان کے قبضہ و تصرف میں ہیں، ان شیطانی روحوں کی غذا یقیناً موسیقی اور گانا بجانا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گندگی میں رہنے والے کو گندگی اسی طرح راس آ جاتی ہے کہ پھر گندگی کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، اعاذنا اللہ منہ۔ جلالہ جانور پر سوار ہونے کی کراہت کا بیان، اور یہ گندگی کھانے والا اونٹ یا اونٹنی اگر وہ پاک گھاس کھائے اور اس کا گوشت پکیزہ ہو جائے تو پھر کراہت کا حکم باقی نہیں رہے گا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹ پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: جلالہ سے مراد ایسے جانور ہیں جن کی عام خوراک گندگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ انسانی بول و بازار تک کھا جاتے ہیں، اور یہ گندگی اسی طرح ان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے کہ جس سے بدبو آتی ہے۔ جب ایسے جانوروں پر سوار ہونا مکروہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا گوشت کھانا بھی ناپسندیدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جلالہ کی مذکورہ صورت ہو، ورنہ تھوڑی بہت گندگی تو اکثر جانور ہی کھاتے ہیں، تاہم وہ ان کی عام اور زیادہ خوراک نہیں ہوتی، اس لیے گندگی ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ بہرحال اسلام نے طہارت و نظافت کی تاکید اور گندگی و نجاست سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت، اور تھوک پڑا ہو تو اسے دور کرنے اور دیگر گندگیوں سے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ دفن کرنے سے مراد کہ جب مسجد کچی ہو تو یعنی اس میں مٹی یا ریت وغیرہ موجود ہو تو پھر تھوک کو مٹی کے نیچے چھپا دے۔ یہ بات ہمارے صحاب اہل شوا میں سے ابو محاسن رویانی نے اپنی کتاب البحر میں بیان کی ہے، اور بعض نے کہا کہ دفن کرنے سے مراد اسے مسجد سے باہر نکال پھینکنا ہے، لیکن جب مسجد پتھروں کی بنی ہوئی ہو تو چونکے یا چونا گج یا پختہ ہو جیسے آج کل عام طور پر ہیں تو اسے جوتے وغیرہ سے مل دینا، جیسا کہ اکثر جاہل لوگ کرتے ہیں، تو یہ دبا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ میں زیادتی اور مسجد میں گندگی کو بڑھانا ہے۔ جو شخص ایسا کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے بعد اپنے کپڑے سے یا ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے صاف کر دے یا اسے پانی سے دھو دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار پر رینٹ یعنی ناک کی غلاظت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: راوی کو شک ہے کہ وہ گندگی ناک کی تھی یا منہ کی تھوک کے یا سینے سے نگلنے والی بلغم کی، جو بھی تھی وہ بظاہر خشک تھی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کھرچ یا رگڑ کر صاف کر دیا۔ اسی طرح اپنی امت کو صفائی کی تلقین کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن ہی کے لیے ہے، یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک دیہاتی نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا تھا، آپ نے اسے نہایت تحمل اور حکمت سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح فرما دی کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر اور دعا تلاوت جیسے کاموں کے لیے ہیں، دنیا داری کے کام یہاں آ کر نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 2، روایت کے آخر میں راوی نے جو کہا او کما قال، یا جیسا آپ نے فرمایا، یہ احتیاط کے طور پر راوی کہہ دیا کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو گیا، اسی طرح کہنے سے کذب کے گناہ سے وہ محفوظ رہیں گے جو نہایت شدید گناہ ہے۔ مسجد میں جھگڑا کرنے، آواز بلند کرنے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے اور خرید و فروخت اور کرائے مزدور وغیرہ کے معاملات کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ چیز نہ لٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں فروخت کرتا یا خریدتا ہوا دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ کرے، اور جب تم کسی کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تجھ پر یہ چیز نہ لٹائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا تو اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے نہ پائے، بے شک مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ اس میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا اس میں شعر پڑے جائیں۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، بعض علماء نے کہا ہے کہ ان حدیث میں نہیں کراہت کے لیے ہے، بشرط یہ کہ مذکورہ کاموں سے مسجد میں شور و گل نہ ہو، اگر شور و گل ہوتا تو پھر یہ نہیں تحریم کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے ممنوع ہے جو عشق و محبت کی داستانوں اور اس قسم کی دیگر چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی توحید اور اتباع رسول وغیرہ اصلاحی مضامین پر شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 3، مسجدوں میں مسلمانوں کے مسائل اور مصالح پر گفتگو کرنے کی اجازت ہے کیونکہ اس کا تعلق اجتماعی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کے عام فائدے سے ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے۔ نمبر 4، قوالی کا اہتمام بھی مسجد میں کرنا حرام ہے، جیسے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو طلبہ سارنگی اور سازہ موسیقی ہوتی ہے، دوسرے اس میں نہایت غلو سے کام لیا جاتا ہے، تیسرے اس کے ذریعے سے عوام کے جذباتی تسکین کر کے انہیں عمل کی اہمیت سے غافل کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں ان دونوں کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں اونچی کر رہے ہو۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو کرنا مسجد کے آداب و احترام کی منافی اور ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، منکر اور خلاف شرع کام کرنے والوں کو ضرور روکنا اور منع کرنا چاہیے اگر اس کی طاقت ہو تو۔ بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے کہ ہم مسجدوں سے ان چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔